بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ابھی جو میں نے دعا پڑھی ہے، یہ دعا رجب المرجب کے مہینے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، جس کا معنی ہے کہ اے اللہ عز و جل، تو ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان شریف تک پہنچا۔ حضرات محترم، رجب المرجب کے مہینے میں جو ہے تو یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ رب تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب شریف یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے اور شعبان المعظم یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان شریف یہ میرے امتیوں کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلی رجب کو یعنی رجب کی 1 تاریخ کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے اس روزے کی برکت سے پچھلے 3 سال کے گناہوں کو معاف عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! یہ کتنی بڑی بشارت ہے ہم امتیوں کے لیے کہ ایک رجب المرجب کا 1 روزہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے 3 سال کا گناہ معاف فرما دے، 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور 2 رجب المرجب کو جو شخص روزہ رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ اور جو 3 رجب المرجب کا روزہ رکھے گا اس کے لیے بھی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو 4 رجب المرجب کا روزہ رکھے گا اس کے لیے جو ہے تو 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو ان روزاؤں کو جو ہے تو ہمیں رکھنے چاہیے، یہ ہمارے لیے جو ہے تو بہت ہی بڑی خوشخبری ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان روزاؤں کو رکھتے تھے۔ ایک صاحب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں آ کر کے انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں ضعیف شخص ہوں، رجب شریف کے پورے روزے نہیں رکھ سکتا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اوپر کرم فرمائیں، میرے لیے جو ہے تو کوئی راہ ہموار فرمائیں اور مجھے کوئی راستہ بتائیں کہ میں کس طرح سے اس ماہ مبارک کو عبادت میں گزار سکتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پہلے رجب کے روزے کو رکھو۔ اس حدیث شریف میں کمزوروں کے لیے، جو شخص پورے مہینے روزہ نہیں رکھ سکتا، زیادہ کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے جو ہے تو پیغام ہے اللہ کے نبی کا کہ پہلے رجب کی تاریخ کو یعنی رجب کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھ لو، اس کے بعد درمیانی رجب کو یعنی 14-15 رجب کو جو ہے تو روزے رکھ لو، اس کے بعد آخری رجب کو یعنی 27، 28 یا 28، 29 رجب المرجب کو روزے رکھ لو۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 3 روزاؤں کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے تو پورے مہینے کے روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ! رب تعالی کی رحمت بڑی وسیع ہے، بندوں کے چھوٹے چھوٹے عملوں پر رب تبارک و تعالی بڑا جزا عطا فرماتا ہے، بہت جزا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کے لیے رجب شریف کا مہینہ آیا ہے تو یہ ہم لوگوں کے لیے جو ہے تو باعث فخر ہے اور ہم لوگوں کے لیے عبادت کا مہینہ ہے۔ اور جو دعا میں نے سب سے پہلے پڑھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، خاص کر کے اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھے، کیونکہ ہمارا فریضہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کام کو کثرت کے ساتھ کیا ہے، ہم امتی بھی اس کام کو کثرت کے ساتھ کریں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ ہمارے امتی ہونے کا حق ہے۔ تو اگر ہم دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں،
اور بھی اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے ہیں، اور بھی بہت سارے روزے ہیں اس ماہ مبارک میں۔ میں انشاءاللہ العزیز جب آپ کو شب معراج کے تعلق سے حدیث بیان کروں گا، اور شب معراج کے تعلق سے جس کی میں تیاری کر رہا ہوں، میں آپ تک احادیث اور قرآن کی آیات لے کر کے آؤں گا، اس میں آپ حضرات کو میں انشاءاللہ العزیز جو ہے تو بتاؤں گا کہ 27 رجب کو روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، 28 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، 26 رجب المرجب کو روزہ رکھنے کی کون کون سی فضیلتیں ہیں۔ اس ماہ مبارک کو رجب المرجب کو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اس میں جو ہے تو خون ریزی کو رب تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ اس ماہ مبارک کو رب نے اپنا مہینہ کہا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، یہ رب تعالیٰ کی شان میں رب تعالیٰ کی جو ہے تو عظمت کو، شان کو پہچاننے کا مہینہ ہے، اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوشخبری کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں، کثرت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت کریں، اور نماز خاص کر کے جو ہے تو نوافل کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں پڑھیں۔ اور بھی اس کے بہت سارے فضائل ہیں، میں انشاءاللہ العزیز اگر زندگی نے وفا کی اور حیات باقی رہی تو آگے بتاؤں گا کہ اس ماہ مبارک میں جو ہے تو اور کیا کیا کام کرنے ہیں، اور اس کے کتنے سارے جو ہے تو فضائل ہیں۔ جب تک آپ حضرات سے ایک مؤدبانہ و مخلصانہ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اگر اب تک ہمارے چینل HQ ارشد رضا رضوی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو، اس بیان کو دوست و احباب تک ضرور شیئر فرما دیں، تاکہ جس طرح سے آپ اور ہم رجب المرجب کے مہینے سے فیض حاصل کریں، اسی طرح ہمارے دوست و احباب بھی جو ہے رجب المرجب کے فیض کو حاصل کر پائیں، اور جو ہے تو رجب المرجب سے کہیں کوئی محروم نہ رہ جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات ہمیں دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔